السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ ایک دو دن میں رمضان المبارک وہ شروع ہو جائے گا۔ زیادہ جو چانس ہیں وہ یہی ہیں کہ ہفتے والے دن پہلا روزہ ہوگا۔ تو رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے لیے سمجھنے نہایت ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ وہ رؤیت ہلال یعنی رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو ملک پاکستان کے اندر وہ یہی معاملہ رہا تھا کہ ہلال کمیٹی، جو رؤیت ہلال کمیٹی تھی مفتی منیب الرحمن صاحب کی زیر صدارت، وہ بیٹھ کر چاند دیکھتے تھے، تو چاند دیکھنے کے بعد وہ روزے کا اعلان کیا جاتا تھا۔ لیکن پچھلے سال سے ہمارے جو وزیر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے جناب فواد چودھری صاحب، ان کی وجہ سے کافی یہ مسئلہ لوگوں کے اندر وہ زیر بحث رہا ہے۔ تو چونکہ ہمارے اکثر لوگ بیچارے وہ دین کے جو بنیادی احکام کے علاوہ باقی جو احکام ہیں ان سے ناواقف ہوتے ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ احباب کو رؤیت حلال کے بارے میں، رؤیت ہلال کے بارے میں جو اختلاف اور اس کا شرعی حکم کیا ہے یہ آپ ساتھیوں کو بتا دیا جائے۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے چند باتیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اختلاف کس بات کا ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اختلاف اس بات کا ہے کہ مفتی منیب الرحمن صاحب اور علماء کرام ان کا یہ موقف ہے کہ رمضان المبارک کے اگر روزے شروع کرنے ہیں تو وہ چاند دے کر کرنے ہیں، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے پھر کرنے ہیں۔ اور جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کا اختلاف یہ ہے کہ سائنس کے ذریعے جیسے موسم کی صورتحال سے آگاہ جو نہ کیا جاتا ہے، اسی طرح چاند کے معاملے میں بھی، روزہ رکھنے کے معاملے میں بھی سائنس کو لایا جائے۔ تو اس کے لیے چند باتیں وہ ہم مسلمانوں کے لیے جاننا نہایت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کی جو تعداد ہے وہ اتنی ہے جتنی شمسی مہینوں کی ہے، جتنی انگریزی مہینوں کی ہے، وہ بھی 12 ہیں اور وہ بھی 12 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد، اسلامی مہینوں کی، قمری مہینوں کی تعداد وہ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ دوسری جو بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انگریزی مہینہ وہ 28 دن کا بھی ہوتا ہے، 29 دن کا بھی ہوتا ہے، 30 دن کا بھی ہوتا ہے، 31 دن کا بھی ہوتا ہے۔ فروری کا مہینہ 28 یا 29 کا ہوتا ہے، باقی کئی مہینے وہ 30 دنوں کے ہیں، کئی مہینے 31 دنوں کے ہیں۔ لیکن جو اسلامی مہینہ ہے
اس کا معاملہ مختلف ہے۔ اسلامی مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے، نہ تو اسلامی مہینہ 28 دن کا ہوتا ہے اور نہ ہی 31 دن کا ہوتا ہے۔ تیسری بات جو ہمارے لیے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلامی مہینے کی ابتدا وہ سائنس کے ذریعے نہیں بلکہ چاند دیکھنے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال، تم اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک چاند کو نہ دیکھ لو۔ اور یہ حکم ہے 29ویں دن چاند دیکھنے کا، کہ 29 شعبان کو ہم چاند دیکھ رہے ہیں، چاند نظر نہیں آیا، ہم نے شعبان کے 30 تاریخ کو یکم رمضان شمار نہیں کرنا بلکہ ہم نے شعبان کے 30 دن مکمل کرنے ہیں۔ فرمایا جب تک تم چاند نہ دیکھ لو تم روزہ نہ رکھو، ولا تفطروا حتی تروہ، اور نہ ہی تم نے چاند دیکھے بغیر روزہ چھوڑنا ہے۔ اور یہ بھی حکم کتنی تاریخ کو ہے؟ 29 تاریخ کو، 29 رمضان کو۔ 29 رمضان کو چاند دیکھتے ہیں، اگر چاند نظر آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو رمضان کے 30 روزے مکمل کیے جائیں گے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے، فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ، فرمایا اگر جو مطلع ہے وہ ابر آلود ہے، چاند نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ نے 30 دن مکمل کرنے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مہینے کے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے، اس میں نہ تو کوئی چھپے ہونے کی بات ہے، نہ ہی کوئی راز پوشیدہ ہونے کی بات ہے کہ بھئی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بالکل واضح حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بارے میں موجود ہے کہ اسلامی مہینے کی ابتدا چاند دیکھنے کے ساتھ کی جائے گی، اور چاند دیکھنے کے ساتھ کیا ہوگی؟ اس کی انتہا ہوگی، وہ ختم ہوگا۔ چوتھی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عزیز ساتھیو، ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جو بھی باتیں بیان کی ہیں وہ بالکل سچی ہیں، بالکل حق پر ہیں، ان میں کسی قسم کا بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے سائنس کو اس کے اندر لانے کی؟ حالانکہ اگر آپ سائنس اور قرآن کا تقابل کریں تو قرآن مجید نے کئی ایسی چیزیں بیان کی ہیں، کئی ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جو آج کی سائنس اب تجربے کر کے لوگوں کو بتا رہی ہے۔ وہ وقت جب قرآن مجید نازل ہوا، نہ کوئی جدید ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی جدید آلات تھے، نہ کوئی جدید مشینری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان باتوں کو ذکر کیا ہے، اور آج 1450 سال گزرنے کے بعد سائنس ان باتوں کو مان رہی ہے، ان باتوں کو تسلیم کر رہی ہے۔ کبھی قرآن مجید کے اندر سائنس نے جو تحقیق کی ہے کئی باتیں ہیں، بلکہ ساری کی ساری باتوں کو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں بنتا کہ شرعی مسئلے کے اندر سائنس اور قرآن مجید کا تقابل کیا جائے۔ قرآن مجید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بالکل حق ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان لانا بغیر کسی سوال کے واجب ہے۔ اب ہمارے ماشاءاللہ کئی ایسے مسلمان جو سائنس پر بڑا یقین رکھتے ہیں، وہ کوئی بھی بات ہو نا آگے سے جواب دیتے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے۔
اور بھائی سائنس ٹھیک ہے، کئی معاملات ہیں، سائنس نے اس میں ترقی کی ہے، ہم سائنس کا انکار نہیں کرتے، لیکن شرعی مسئلے کے اندر کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بالکل واضح موجود ہے، اس میں سائنس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وجہ سے سائنس کا اور شرعی مسائل کا، اور ایسے شرعی مسائل کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یا اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل واضح موجود ہے، اس میں ہمیں سائنس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے رؤیت ہلال کا جو معیار ہے وہ سائنس نہیں ہونا چاہیے۔ رؤیت ہلال کا جو معیار ہے وہ ہمارے نزدیک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا ہے کہ بھئی تم نے جب اسلامی مہینے کا آغاز کرنا ہے چاند دے کر کرنا ہے، اگر اس سے پہلا مہینہ 29 کا ہے، اگر 29 کا نہیں ہے، 29 کو چاند نظر نہیں آتا، تو تم نے اس مہینے کے 30 دن مکمل کرنے ہیں، پھر اس سے اگلے دن تم نے اگلے مہینے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بالکل ہمارے پاس موجود ہے، واضح اس کے الفاظ موجود ہیں۔ اب ایک مسلمان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، آخری بات، کہ ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ بالکل وہ قرآن مجید کے اوپر، قرآن مجید کے مطابق اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ ہم سائنس کو دیکھتے پھریں، ہم سائنس کی طرف آتے پھریں۔ عزیز ساتھیو، جو مسائل شرعی ہیں جن کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، وہ ہمارے لیے ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے، چاہے سائنس اس کے بارے میں کچھ بھی کہتی رہے۔ ہاں، جو باتیں سائنس نے جن باتوں میں ترقی کی ہے، جو باتیں سائنس کی ماننے والی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنا عقیدہ ٹھیک کریں کہ ہم نے سائنس کے ذریعے نہیں بلکہ ہم نے رؤیت ہلال کے ذریعے ہم نے اسلامی مہینے کا آغاز کرنا ہے اور اسلامی مہینے کا اختتام کرنا ہے۔ امید ہے آپ ساتھیوں کو میری جو بات ہے رؤیت ہلال کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ سمجھ آیا ہوگا، اور جو دلائل میں نے آپ ساتھیوں کو دیے ہیں وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ